الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم صدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں نے خطبہ بسملہ کے بعد قرآن مقدس سے بہت مشہور مبارک آیت کریمہ کی تلاوت سے آپ کو مشرف کیا ہے. جہاں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس اپنے گفتگو کے تحت تھوڑی دیر تک کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آئیے اس سے قبل مراس آپ سب مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار حضور احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی دستپناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کرے. بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى کرم و معین اکرم محمد وعلى وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، اور مجھے کرنی ہے شہ مدحہ کی رضا جوئی. وہ اگر ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار. حضرات دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت و شان بڑھ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو امامت مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو شہرت مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دولت مل جائے. کوئی دولت کا طلبگار ہے، کوئی عمارت کا طلبگار ہے، کوئی شہرت کا طلبگار ہے، کوئی اپنے چاہتا ہے کہ پراپرٹی بڑھ جائے، بزنس بڑھ جائے. لیکن یہ دنیاوی معاملات میں ہمارے اندر چاہت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بڑھ جائے، لیکن جو بڑھنا چاہیے، جس چیز میں ہم کو سبقت حاصل کرنا چاہیے، جس معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمارے دل میں چاہت نہیں رہتی ہے. اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے رب قدیر نے آپ کو یہ نسخہ عطا کر دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر چاہتے ہو کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ دنیا میں سرخرو رہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں آپ فلاح و بہبودی کے ساتھ رہو، اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں چین کی زندگی آپ گزارو، تو مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لیا. اگر آپ کامیاب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی صبح میں اپنے صبح کو رکھ دیا کرو، مصطفیٰ کی شام میں اپنے شام کو رکھ دیا کرو، کردار مصطفیٰ کے سانچے میں اپنے کردار کو رکھا کرو، مصطفیٰ کے کردار میں مصطفیٰ کے گفتار کی طرح اپنے گفتار کو اس سانچے میں ڈھال لیا کرو. مصطفیٰ جس طرح چلتے ہیں آپ کا چلنا بھی ویسا ہو جائے، مصطفیٰ جس طرح بولتے تھے آپ کا بولنا بھی ویسا ہو جائے. مصطفیٰ اپنے عزیز اقربا کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے آپ بھی اسی طرح پیش آنا شروع کر دو. مصطفیٰ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے آپ بھی اسی طرح پیش آیا کرو. مصطفیٰ میرے سرکار تو بچوں سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، آپ بھی بچوں کے ساتھ اسی طرح پیار کیا کرو. میرے مصطفیٰ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے. آپ بھی معاف کرنا اگر نہیں جانتے ہو تو مصطفیٰ کے
کے کردار سے سیکھ لیا کرو۔ اللہ کے پیارے رسول ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے نا، لیکن 40 سال سے پہلے مکہ کے کافروں نے آپ کو یہ تسلیم کر لیا تھا کہ محمد آپ جیسا کوئی امین و صادق نہیں ہے۔ آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے، سچے ہو آپ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، آپ ٹرسٹ وردی ہو، آپ امین ہو، صادق آپ ہو، جھوٹ آپ کہتے نہیں ہو۔ 40 سال تک میرے مصطفیٰ نے اپنے کردار کا لوہا منوایا ان لوگوں سے جو کعبے میں 360 بتوں کو رکھ کر پوجا کیا کرتے تھے، ان لوگوں سے بنوایا جو اللہ کی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ 40 سال تک مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ ابو لہب بھی مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتے تھے، عتبہ و شیبہ بھی مانتے تھے، عمر ابو سفیان بھی مانا کرتے تھے۔ گویا کہ کفار قریش متفقہ طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے مانا کرتے تھے۔ تو میرے سرکار نے اعلان کیا، کہا کفار قریش سے اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس بازو میں دشمن کا فوج آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ مان لو کہ میری بات؟ سب نے کہا کہ آپ نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ کے کردار اتنے اچھے ہیں، آپ کو تو ہم امین و صادق تسلیم کیا کرتے ہیں، آپ اگر کہو گے تو سچ ہی کہو گے۔ میرے سرکار نے کہا ہے، اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی ایک ہے، اس کی وحدانیت کے سامنے سب نبوت کرتی ہے۔ اللہ کو ایک مانا کرو، یہ 360 بتوں کی کو تم پوجتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے تمام کائنات عالم کی تخلیق کی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کیا ہے۔ اگر سجدہ کرنی ہو، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھنا ہو تو اس مالک حقیقی کی بات کرتے اپنے پیشانی کو دیا کرو۔ وہ رب ہے، رب کائنات ہے، سب کا مالک ہے، وہی تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اگر عبادت کرنی ہو تو اس کی عبادت کرو۔ تو ابو جہل کہا تم جھوٹے ہو، ابو لہب کہا تم جھوٹے ہو، صاحبہ و عتبہ نے کہا جھوٹے ہو۔ اسی بات کو سنانے کے لیے یہاں پر بلایا گیا تھا۔ جو 40 سال تک جھوٹ نہ کہے تو آج جھوٹے ہو گئے۔ جب میرے سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے رسالت کا اعلان کیا، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا خلیفہ ہے نا، رسول خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندہ ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو ہدایت تب دینا چاہتا ہے جب بندے گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تب ہدایت کے لیے اللہ اپنے بندوں کے درمیان اپنا محبوب کسی کو انتخاب کرتا ہے اور نبی یا رسول بنا کر بھیج دیتا ہے۔ رسول 4 ہیں اور دیگر سارے انبیاء کرام ہیں، جو رسول ہے وہ بھی نبی ہے۔ ہر رسول نبی ہو سکتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس خاکے دین دانگی میں اللہ تبارک تعالی مبعوث فرمایا تاکہ اللہ بندگان خدا ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ تو پتہ چل گئے کفار قریش کو میرے سرکار کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو اللہ کی ربوبیت سے اختلاف ہے نا۔ اس لیے کہ 40 سال تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ حل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی کو یاد کیا جاتا تھا۔
لیکن جب میرے سرکار نے رسالت کا اعلان کیا تب یہ نبی نہیں ماننے کو انکار کر دیا. طرح طرح سے میرے سرکار کو آزمایا گیا. میں اس معجزے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے میرے مصطفیٰ کے کردار کو رکھنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں نا, مصطفیٰ کے وفادار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, تو کردار مصطفیٰ کو بھی تو آپ کو جاننا چاہیے. اگر نہیں جانو گے تو کیسے مصطفیٰ کے کردار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالوں گے. قرآن حدیث میں اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میرے مصطفیٰ کی زندگی. اگر تم خوشحالی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے گلیوں سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک گڑیا وہ گٹری باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے, کہیں جانا چاہتی ہے. میرے سرکار ابھی جا کے پہنچ سوال کرتے ہیں گڑیا کہیں جانا ہے؟ بوڑھی ماں کہتی ہے میں مکہ چھوڑ کر گاؤں کی طرف جانا چاہتی ہوں. کولی کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ میرا گٹری کوئی لے کے سامان کو لے کر وہاں تک پہنچا دے. اللہ اللہ میرے سرکار کہتے ہیں میں ہی تو وہ کولی ہوں, میں ہی وہ مزدور ہوں جس کی تلاش میں تو بیٹھی ہوئی ہے. کہا بیٹا تو ہی کولی ہے, دیکھ کے تو پتہ نہیں چلتا ہے حسین و جمیل چہرے والا. اگر تو کولی ہے تو لے لے میرے گٹری کو لے کے چل رہی ہے. سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. گڑیا کو جہاں پہنچنا تھا اس کی منزل کے طرف دونوں روا دوا ہیں. سرکار پوچھتے ہیں بوڑھی ماں, لوگ کا یہ وصول ہوتا ہے, یہ ذہن ہوتا ہے کہ گاؤں کس سے شہر کی طرف لوگ ہجرت کرتے ہیں, لیکن ایسا کیا معاملہ ہے کہ تو شہر چھوڑ کر مکہ شہر چھوڑ کر گاؤں کی طرف چلی جا رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹا تمہیں کیا کہیں گے, اس مکے میں ہاشمی گھرانے میں قریش خاندان میں ایک عبد المطلب تھے, وہ تو اللہ پیارے ہو گئے چلے گئے. ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ, وہ بھی چلے گئے. اور ان کے گھر میں ایک بچہ ہوا تھا جس کا نام کیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اپنا نئے دھرم کا پرچار کر رہا ہے. اور لوگوں سے سنا ہے کہ جو ان کی باتوں کو سنتا ہے اتنا اثر انداز کر جاتی ہے ان کی باتیں کہ ان کے دھرم کو اختیار کر لیتا ہے. میرے بڑھاپے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کے سرزمین میں کبھی محمد اب میرے نظروں کے سامنے سے گزرا کرے اور ان کی باتوں کو میں سنا کروں, باپ دادے کے دھرم سے مجھے بھی دھرم تبدیل کر لینا پڑے. اس ڈر سے میں مکہ چھوڑ کر گاؤں کی طرف چلی جا رہی ہوں. وہ کس طرح تحریف کی بات کر رہی تھی اسے پتہ نہیں تھا. میرے سرکار چلے ہیں, گٹری لے کر بڑھیا کے چلے ہیں. چلتے چلتے جب منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں اب بڑھی ماں اجازت تو دے دیا جائے, اپنی منزل تک تو پہنچ گئی ہے, میں اپنے شہر کی طرف چلوں, مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤں, واپس ہو جاؤں. کہتے ہیں بڑھیا کہتی ہے بیٹا گٹری لے کر آیا, تم مزدوری نہیں لے گا, تم مزدوری نہیں لے گا. میرے سرکار کا جواب بھی ملاحظہ فرمائی. میرے سرکار فرماتے ہیں بڑھی ماں تیرے ایک لاچار گڑیا کے لیے میرے جوانی کام میں آ گئی ہے, اس سے بڑھ کر کیا مسئلہ. سبحان اللہ. ایک مجبور عورت کے لیے میں اپنے جوانی کو کام میں لگا دیا, اس سے بڑھ کر مزدوری کیا ہو سکتا ہے. گڑیا کہتی ہے بیٹا تو اتنا حسین و جمیل ہے, تجھے دیکھ کر تو کبھی نہیں لگتا تھا کہ تو مزدور ہے یا کولی ہے, تیرے باتوں میں اتنا اثر ہے. بیٹا اپنا نام تو بتا کے جا, پتہ تو بتا کے جا. سرکار فرماتے ہیں بڑھی ماں نام لے کر کیا کروں, پتہ لے کر کیا کرو گی. کہتی ہے کبھی ایسا ہو مکے میں تو کچھ باقی نہیں رکھا ہے, کبھی شہر جانا ہو کہاں پر ٹھہروں گی, تیرے کی طرح دہلیز پر ٹھہر جاؤں گی. وہ کس طرح دہلیز کی بات کر رہی تھی اسے پتہ نہیں تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں جس کے گھر سے تو مکہ چھوڑ کر یہاں پر ہجرت کر گئی ہے,
سبحان اللہ. بڑھیا کہتی ہے بیٹا تو جب اتنا اچھا ہو سکتا ہے تو تیرا رب نہ جانے کتنا اچھا ہوگا. تیرے کردار جب اتنے اچھے ہو سکتے ہیں نہ جانے تیرا خدا کتنا اچھا ہوگا. مجھ جیسے پاپن کے لیے تیرے دامن میں بھی کوئی جگہ ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں بڑی ماں صرف اکیلا تیرے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے میرے دامن میں پناہ ہے. اور بڑھیا ان کے دامن میں وابستہ ہو کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا. بتانے کا مقصد ہے میرے سرکار نے جو اپنے کردار پیش کیا ہے زمانے کے سامنے, زمانے کا کوئی حکمران اپنے کردار کو مصطفیٰ کے کردار کے سامنے رکھ کر دیکھے, اس طرح اپنے کردار کو دیکھے. مصطفیٰ وہ ہے جن کی مٹھی میں تمام کائنات ہے, اس کے باوجود بھی اپنے امتیوں کے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑ جا رہے ہیں. اگر اس کو آپ اپنا لوگے قیامت تک لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. سرکار طائف کی سرزمین میں چلے تاکہ طائف والوں کو دین کی دعوت دے دی جائے. دولت کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں. میرے سرکار کو قرآن مجید میں حریص کہا گیا. حریص مطلب لالچی. حریص کا معنی لالچی. کہ اللہ تیرا حبیب لالچی, سرکار آپ کو لالچی بتایا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ شہرت کے لیے لالچی نہیں, عزت کے لیے لالچی نہیں, عظمت کے لیے لالچی نہیں, حریص نہیں, بلکہ مصطفیٰ اس لیے حریص کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ چاہتے ہیں گنہگار سب جنت میں چلے جائیں. آپ تو چاہتے تھے کہ ابو جہل بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے, وہ بھی جنت میں جائے. ابو لہب بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے, وہ بھی جنت میں چلا جائے. طائف والوں کے درمیان جب آپ پہنچتے ہیں, آپ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں طائف والوں نے پتھر کی برسات کرنا شروع کر دیا. آپ کے جسم مبارک لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. آپ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر آپ کے اللہ کے پیارے رسول حکم دے دیا جائے طائف کے دونوں بازو میں جو پہاڑی ہیں ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے, طائف والوں کو کچل کر رکھ دیا جائے. میرے دوستوں, لیکن مصطفیٰ نے جواب دیا جبرائیل یہ طائف والے مجھے محمد ابن عبداللہ سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ اگر محمد رسول اللہ سمجھتے تو یہ کام نہیں کرتے. اور دائیں ہاتھ دستے دعا اٹھایا طائف والوں کے حق میں دعا کر کے اللہ یہ طائف والوں کو معاف کر دیا جائے, ہدایت عطا کیا جائے. اس لیے شاید کیا ہی اچھا کہا ہے کہ حکم خدا سے طائف جانا دین کی دعوت دینے کو, اور وہاں پہ منہ سے نہانا سب کے بس کی بات نہیں. جسم لہو سے چھلنی ہو, پتھروں کی بارش ہو اور جسم لہو سے چھلنی ہو, دستے دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. میرے مصطفیٰ نے وہ کردار آپ کے سامنے رکھا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, 12:15 ہو چکا ہے, اور اس کے بعد آپ کو سنت بھی پڑھنا ہے, پھر نماز جمعہ بھی ادا کرنا ہے. بس مصطفیٰ کے کردار کے سانچے میں ڈھل جاؤ. سچ بولو, حلال کھاؤ. عقل حلال اور صدق کے مقام جو ہے, جب تک نہ آدمی حلال روزی نہ کھائے, حلال حرام روزی اگر کھاؤ گے 40 سال کی عبادت آپ کی برباد ہو جائے گی. کھاؤ جہاں تک اللہ نے آپ کے تقدیر میں رکھا ہے وہ کھاؤ. رزاق ہے, رزق دینے والا ہے. پتھر کے اندر بھی جو پرندے کیڑے رہتے ہیں اس کو بھی وہ وہاں پر رزق پہنچاتا ہے. تو رزق تلاش ہے کہ ہم عبادت کرنے کے لیے اللہ کو اپنے بندے کو تخلیق اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں, لیکن ہم تو وہ ہیں جو اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جمعہ کے دن تو ہم آتے ہیں, لیکن جمعہ بھی جیسا فرض ہے اس طرح ہر وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے. جمعہ بھی ادا کریں اور 5 وقتہ نمازوں کو بھی ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں, ہے نا. یہ اللہ نے ہمیں تو تخلیق اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ اس کی عبادت ہم کریں.
عبادت کرو اور عقل حلال یعنی حلال کھانے کے عادی بن جاؤ، جھوٹ بات سے پرہیز کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کے والدین کی عزت کرو۔ میرے سرکار نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کی عزت کرو، اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے، اس کی بھی عزت ضروری ہے۔ اپنے والدین کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے جس طرح محنت و مشقت کیے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کو ان کے لیے نچھاور بھی کر دو پھر بھی کم ہے، اس احسان سے کم ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی عزت کرو، وہ اس وقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یاد کرو اس زمانے کو جس وقت آپ بچپنے کے دور میں تھے، آپ بچھنا میں پیشاب کرتے تھے تو ماں آپ کی والدہ جو ہے رات بھر جاگتی رہتی تھی، بدل دیتی کہ میرے بچہ پریشان نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ آپ بیماری کے حالت سے گزرتے تھے تو آپ کی والدہ رات بھر جو آپ کے سرانے بیٹھی زندگی بسر کر دیتی تھی۔ آپ کے والد پریشان رہتے تھے، جب آپ اپنے پایوں پر کھڑے ہو گئے ہو تو اپنے والدین کو بھول مت جانا، بھول مت جانا، ورنہ خدا معاف آپ کو نہیں کرے گا۔ اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے والدین کا جو حق آپ پر ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ اپنے پڑوسی کا بھی کچھ حق ہے، اس حق کو بھی آپ خیال کریں، اس کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ المختصر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اگر اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنا لیں تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔